دوستو، آپ تمام لوگ بچپن سے ہی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تو سنتے ہی آئے ہوں گے، اور اسی لیے آپ کی نالج میں بھی یہ بات اچھی طرح ہوگی کہ فرعون اللہ تعالیٰ کا ایک نافرمان بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ظالم بھی تھا۔ وہ ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل پر ظلم کرتا رہتا تھا، اور ان کو پریشان کرنے کا اور ان کو ستانے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی موت کے بعد اس کی لاش کو دنیا والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ اور فرعون کی لاش سے ریلیٹڈ ایسے بہت سارے راز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، جن رازوں کو آج جدید سائنس بھی کڑی ریسرچ کے بعد ماننے پر مجبور ہو گئی ہے۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، یعنی جو بھی بادشاہ بنا کرتا تھا اسے فرعون کہا جاتا تھا۔ ڈاکٹر مورس کی ریسرچ کے مطابق جس بادشاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا تھا، اس بادشاہ کا نام رامسس دوم تھا، لیکن دنیا مصر کے سارے بادشاہوں کی طرح اسے بھی فرعون ہی کے نام سے جانتی ہے۔ دوستو، یہی وہ فرعون تھا کہ جس کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو مصر چھوڑنے کا حکم دے دیا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ چپکے سے مصر سے نکل گئے اور دریائے نیل کے قریب پہنچ گئے، تو فرعون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی پوری فوج کے ساتھ دریائے نیل تک پہنچ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل پار کرتے ہوئے دیکھ کر فرعون نے بھی اپنی فوج کو آرڈر دیا اور اپنی پوری فوج کے ساتھ وہ بھی دریائے نیل میں اتر گیا۔ لیکن دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو تو دریا پار کروا دیا، لیکن جیسے ہی فرعون نے دریا پار کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، جس کی وجہ سے فرعون اور اس کی پوری قوم ڈوب کر مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو کچھ یوں بیان کیا ہے: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکریوں نے سرکشی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو دیکھیے، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے بچا کر رکھیں گے تاکہ فرعون کی یہ لاش آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بن سکے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ٹھیک مطابق 1898 میں فرعون کا ممی شدہ جسم دریائے نیل کے قریب برآمد ہوا تھا، اور بعد میں اس کی باڈی کو قاہرہ یعنی مصر کے ایک پاپولر شہر میں بھیج دیا گیا تھا۔ دوستو، جون 1975 میں ڈاکٹر مورس نے فرعون کی لاش کے ان حصوں کا بھی جائزہ لیا جو ابھی تک ڈھکے ہوئے تھے، اور مزید تحقیقات کرنے کے بعد فرعون کی لاش کو پیرس لے جایا گیا، اور وہاں کے ماہرین نے کافی دن ریسرچ کرنے کے بعد یہ خلاصہ کیا کہ فرعون کی موت کی مین وجہ وہ خطرناک چوٹ تھی جو اس کی کھوپڑی کے سامنے والے حصے پر لگی تھی۔ دوستو، پیرس کے تمام ماہرین کی یہ تمام تحقیقات قرآن کریم میں جو فرعون کا واقعہ ذکر ہوا ہے اس کی تصدیق کرتی ہیں، کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ فرعون کو دریا کی موجوں نے اپنی لپیٹے میں لے لیا تھا۔ دوستو، پہلے کے دور میں مصر میں لوگ لاشوں پر ایسا مسالہ لگایا کرتے تھے کہ جن مسالوں کے ذریعے سے لاشیں محفوظ رہتی تھیں۔ کچھ ممیوں کے جسم تو آج تک مصر میں رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ پر سے ان لوگوں نے پٹیاں بھی ہٹا دی ہیں، جن کی لاشوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی مردے کی کھال ہے۔ لیکن فرعون کی ممی وہ واحد لاش ہے کہ جس پر آج بھی گوشت تر و تازہ ہے۔ واللہ عالم یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر سال مارچ کے مہینے میں فرعون کی لاش پر کچھ چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور یہ چوہے فرعون کی باڈی پر بڑا ہوا گوشت کھا جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی باڈی کی پھر سے ڈریسنگ کی جاتی ہے اور اسے شیشے میں سجا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا کیا کہ جو اس نے قرآن کریم میں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ لہٰذا 1895 میں جب فرعون کی لاش ملی تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ فرعون کی لاش ابھی تک باقی ہے۔ دوستو، یقیناً بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔
اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔